امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن قرار دیا تھا۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کردہ دنیا کی کئی نعمتوں کے حوالے کی مثالیں دی ہیں، جیسے سورج، چاند، پانی، مختلف پھل، درخت، موتی وغیرہ، تاکہ انسان ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر گزار بنے۔ اس سورت کا نام اس عظیم ہمیشہ رہنے والی ذات کا ہے، اور اس پورے سورت میں اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں اور اللہ کی صفات کا ذکر ہے، وہ نعمتیں جو اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ ان لوگوں یعنی کافروں کے ایک مسئلے کی بات کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے ناشکری۔ اللہ ان کی ناشکری کی بات بار بار کرتے ہیں اور ایک ہی سوال بار بار دہراتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب آپ کسی ضدی انسان سے بات کر رہے ہوں تو آپ کو اپنی بات بار بار دہرانی پڑتی ہے۔ جب آپ کسی بات پر ناراض ہو رہے ہوں تو آپ اپنی بات بار بار کہتے ہیں، اور یہ بار بار بات کا دہرانا اصل میں غصے کی نشانی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی ایسے گروہ کے لوگوں سے مخاطب ہے جو انتہائی ضدی ہو گئے ہیں، اس لیے اللہ بار بار اپنی بات دہراتا ہے۔ پوری صورت میں یہ آیت 31 بار دہرائی گئی ہے، جو محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کو دیکھ کر کفار مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہی بات کو بار بار کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو کسی انسان نے جان بوجھ کر ایسا لکھا ہوگا۔ اس آیت کا پہلا لفظ ہے فا، جس کا مطلب ہے تو، اور لفظ اعلیٰ کا مطلب ہے نعمتیں، تو نعمتوں کو ٹھکرانا ناشکری ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی نعمت کی ناشکری کرنا اس نعمت کو لانے والے کی ناشکری ہوگی۔ اس آیت میں تمام انسان اور تمام جنات کو مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے یہاں لفظ ربی یعنی سب کا مالک شدت سے غصے کو بیان کرتا ہے کہ اللہ انسانوں اور جنات سے یہ سوال کر رہا ہے کہ تمہارے رب نے تم پر ہر طرح کی نعمتیں نازل کی ہیں، تو کیا تم ان نعمتوں کی ناشکری کر سکتے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ان تمام نعمتوں کو نازل کرنے والے کو تم بھول جاؤ؟ یہ آیت 31 بار اس پوری صورت میں دہرائی گئی ہے، جس میں 8 مرتبہ اللہ کی بڑائی اور عظمت اور دنیا اور آخرت کے معاملات کے بیان کے بعد ذکر ہے۔ 7 مرتبہ یہ آیت جہنم کے احوال کے بیان کے ساتھ ذکر ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ پھر 8 مرتبہ جنت کی خوبیاں بیان کرتے وقت ذکر ہے، اور یہ 8 نمبر جنت کے 8 دروازوں کے برابر ہے۔ اس لیے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص پہلی 7 چیزوں پر عمل کرے گا، یعنی دنیا کی عظمت اور بڑائی کو دل سے مانے گا، اور دنیا کے معاملات میں اللہ کے احکام کو مانے گا اور آخرت کی فکر کرے گا، تو اللہ اس کو جہنم کے 7 دروازوں کرے گا۔ اس آیت موجود الفاظ ہیں، مطلب ہے جیسے کہ پہلے ہو چکا ہے کہ لفظ کا مطلب ہے نعمتیں، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، کم ہو یا زیادہ، لیکن ہر نعمت اللہ کی رحمانیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ لفظ سوال کے ساتھ آیا ہے، یعنی فابی آئیے، جو تمام انسانوں اور جنات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر لفظ ربی ان تمام نعمتوں کو پیدا کرنے والی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر اس دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں لفظ اعلیٰ لفظ رب سے منسوب ہے، جو اس سچائی کو صاف صاف بیان کرتی ہے۔ پھر لفظ ربی کما، جو رب اور 2 مخلوقات یعنی انسان اور جن کے ساتھ منسوب ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ رحمان جس نے تمام انسانوں اور تمام جنات کو پیدا کیا اور ان کی نظر آنے والی اور پوشیدہ ضروریات کا اہتمام کیا، تو وہ رحمان جو بہت خیرخواہ، بہت مہربان اور بہت رحیم ہے۔ اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنا انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اس صورت میں یہ آیت پہلی دفعہ آنے کے بعد اس کو مزید 30 مرتبہ دہرایا گیا ہے، جس میں نمبر 3 اور نمبر 30 کا گہرا تعلق ہے۔ سورۃ القمر میں گنہگاروں کے لیے سزاؤں کی بات کی گئی ہے، جن گنہگاروں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی، لیکن صرف 3 آیتوں میں اللہ نے تمام نعمتوں اور اللہ کے فرمان کو سمجھنے کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ اس پوری صورت میں سزاؤں کا ذکر ہے۔ جیسا کہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 22، 32 اور 40 میں اللہ نے ایک ہی بات دہرائی ہے کہ البتہ ہم نے تو سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پھر کوئی ہے کہ سمجھے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ سورۃ نام میں اللہ فرماتا ہے جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی کرے گا سو اسے اسی کے برابر سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، لیکن ایک گناہ صرف ایک ہی دفعہ لکھی جاتی ہے، تو اس لیے سورۃ قمر میں یہ ایک آیت 3 مرتبہ آئی ہے، کیونکہ وہاں سزا کا ذکر ہے، لیکن سورۃ رحمان میں یہ ایک آیت مزید 30 مرتبہ دہرائی گئی ہے، یعنی ایک پہلی مرتبہ اور 30 بار مزید جگہوں پر آئی ہے، کیونکہ یہاں نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ 3 30 ضرب 10 کا حاصل ہے۔ جیسے سورۃ القمر میں 3 مرتبہ ایک آیت کا ذکر آیا، کیونکہ وہاں سزا کا ذکر ہے، لیکن سورہ رحمان میں 30 مرتبہ،
کیونکہ وہاں نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو 3 ضرب 10 جو کہ 30 بنتے ہیں۔ 31 بار اس آیت کو دہرانے کے پیچھے ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ نعمتیں 2 طرح کی ہیں، ایک وہ جو نقصان یا مصیبتوں کو دور کرتی ہیں، اور دوسری وہ جن سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اب سورہ رحمان میں 8 جنتوں کا ذکر ہے جو سب سے بڑا فائدہ ہے، اور 7 جہنم کا ذکر ہے جو سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب 7 اور 8 کو جمع کریں تو یہ 15 بنتے ہیں۔ اب جبکہ سورہ رحمان میں 2 طرح کی مخلوق سے اللہ مخاطب ہے، یعنی انسان اور جن، تو 15 کو 2 سے ضرب دیں تو اس کا جواب 30 آتا ہے، جو اس صورت میں پہلی دفعہ آنے والی آیت کے بعد مزید 30 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ یہ تمام نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن سے انکاری ہیں، اور جن کے لیے اللہ نے اتنی نعمتیں اس دنیا اور اس دنیا کے بعد آنے والی زندگی میں بھی رکھی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اس کے حکموں کو نہیں مانتے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی طاقت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔